من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد معزز محترم مکرم محتشم علماء کرام طلاب ذوی الاحترام حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام دورہ خارج فقہ کا کتاب الخمس کا درس نمبر 44 آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کی بحث کو کنٹینیو کرتے ہوئے جس میں عرض کیا تھا وَيُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ الْكَنْزِ كَوْنُهُ شَرْعًا مَالًا بِلَا مالک او عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب ام في دار الاسلام مواطن كان حال الفتح ام عامرة ام في خربة بعد اهلها وسواء كان عليه اثر الاسلام ام لم يكن۔ آج بھی اسی پیراگراف کی تشریح میں وضاحت میں ہمارا درس ہوگا۔ کل کی بحث میں ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں جو 5 دلائل پیش کیے کہ اس سے مراد لقطہ ہے اور 5 کو رد بھی کیا۔ آج ہم دلائل الکنز دے رہے ہیں، یعنی ٹائٹل یہ ہے کہ دلائل وجوب الخمس وحساب الکنز للمستخرج من الاراضی المواد التي علیها اثر الاسلام۔ اس میں ہم آج دلائل دیں گے، دیکھتے ہیں کتنی دلیلیں دے سکتے ہیں۔ الدلیل الاول التمسک بِأَصَالَةِ عدم الوارث، ایک اصل عملی ہے، ایک اصل شرعی ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کو خزانہ شمار کر لے، یعنی کنز کا بندہ مالک ہو جائے گا اگر وارث نہ ہو۔ جیسے کل ہم عرض کر رہے تھے کہ ان یعرفہا میں یعرف سے مراد ایک تو یہ تھی مالک کو معلوم کرے کہ معروف ہے کہ یہ جگہ فلاں کی ہے، یا وارث کو معلوم کرے معروف ہے کہ مالک تو مر گیا وارث زندہ ہے، یا یہ معلوم کرے کہ یہ ورق ہے یا ورق ہے، صرف ورق کے بارے میں ہے یہ بحث یعرفہ۔ کل کیسے ہم یہ گفتگو چلا رہے تھے کہ وارث نہ ہو، مالک نہ ہو تو جو لے گا وہ مالک ہو جائے گا، اور یجب علیہ الخمس۔ آج کی بحث الدلیل الاول لوجوب الخمس فی الکنز اذا وجد احد من الاراضی المواد التي عليها اثر الاسلام والموجود کنز ليس بضائع کہ یحاسب لقطہ، لقطہ جو ضائع ہو جائے۔ آپ حج پہ گئے، آپ سے گھڑی ضائع ہو گئی، اگلے سال ہم حج پہ گئے، ہمیں منا میں وہ گھڑی مل گئی، یقین نہیں ہے کہ آپ کی ہے، تو اب وہ وارث کو کھو چکی۔ اصل کا تقاضا یہی ہوگا جب اصالت الاحترام للمحترم اما المسلم او الذمی نہ ہو تو اصالت عدم الوراثت عدم الوارث لاگو ہو جائے گی۔
یعنی مال ہے غیر کا، مگر محکوم بے اصل موضوعی نہیں ہے، یعنی عدم الوارث ہے، وارث نہیں ہے، عدم المالک ہے، تو مباح ہے، کیونکہ شیعوں کے لیے امام علیہ السلام نے کہا ہے ابحنا لشیعتنا، اور پھر یہ بھی فرمایا فہی لمن احیا، موات اور انفال امام کے لیے ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، من لا وارث لہ، اس کا بھی امام وارث ہے۔ فَيَكُونُ الْكَنْزُ مِلْكًا لِوَاجِدِ الْكَنْزِ، الدلیل الاولی، خلاصہ پھر اعادہ کر رہا ہوں، اگر آپ کو وارث نہ ملا، مالک نہ ملا، اصل عملی عدم الوارث والی جاری کر کے آپ واجد ہیں، آپ اس کے مالک ہو گئے، یجب علیک الخمس، خمس دے دیں، مال گھر لے جائیں۔ لقطہ بھی نہیں، عدم جواز تصرف فی مال الغیر بھی نہیں۔ اصالت الاحترام صارت محکوما و اصالت عدم الوارث صارت حاکما۔ اس میں بھی بحث ہے کہ آیا مدفون جدید ہے اور مالک و وارث معلوم ہے تو کوئی حرف ہی نہیں واجد کے لیے، اور اگر ڈیکیڈز گزر گئے، مالک مر گیا، وارث بھی مر گئے، تو واجد بنے گا اور خمس واجب ہوگا، اور حیازت کے ساتھ تملک بھی یحصل۔ یہ دلیل اول۔ الامام وارث من لا وارث لہ، اگر فے بھی ہوا ہے تو بھی پھر شیعہ کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ فے، انفال، موات، الارض کلھا للہ لنا، اما یشترط باذن الامام، اس میں امام کے اذن کے بغیر جائز نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے، امام کا اذن ضروری ہے، اجازت لینے ہوگی امام سے۔ مؤید ھذا الاصل الروایت من حمام، نقلت قبلا من وسائل الشیعہ، والامام وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا امام وارث ہے۔ یہ روایت دلیل ہے، مؤید ہے اس پہلی دلیل پر۔ ایک اور دلیل بھی ہے، من مات ولیس لہ وارث فیکون للامام علیہ السلام، جو مر گیا اور اس کا کوئی وارث نہ ہوا، لا ولد مر گیا، اس کا وارث امام ہوگا۔ جیسے پہلے کہہ چکے ہیں، کل اراضی لا رب لہا، جن زمینوں کا کوئی مالک وارث نہیں ہوتا، امام اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اباحت و تصرف ہے، بشرطے کہ شیعہ ہو، آخذ مستخرج شیعہ ہو، یملک ہو ویجب علیہ الخمس۔ ایک اور بھی صحیح محمد ابن مسلم ہے،
इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम्मा तो वलैसा लहू वारिसुन मिन क़राबतिही वला मौलता फ़क़द ज़मना जरीरतो फमालुहु मालुल अनफाल, ये माल माले अनफाल हो जाएगा जिसका कोई वारिस नहीं, कोई वली नहीं छोड़ा है, किसी को वसीयत भी नहीं की है, मुँह सा नहीं है। ये रिवायात अद्दाल्लातुन अलल अव्वल अद्दलील अव्वल, फिर मैं इयादा कर रहा हूं, अद्दलील अव्वल नतमस्सक बिअसालत अदमिल वारिस लिअन्न लैसत इंदना असालतुल इहतराम लिल मुस्लिम अव ज़िम्मी। अद्दलील सानी, दूसरी दलील, सीरा उकलाइया ये कहता है, जैसा कि सीरा शरिया मोतबर है, उकलाइया भी मोतबर है कि अल कंजो ला मालिक लहू। उकला ये कहते हैं कि खजाने का कोई मालिक नहीं होता, अल्लाह मालिक है या मासूम मालिक है, या फिर वो जो वाजिद हो बेइज़्निल इमाम खुम्स दे दे मऊना के बाद, यजूज़ु लहू अत्तसर्रुफ़ु फिल कंज़। सवाल, ये जो कंज़ कहीं पाया गया किसी घर में, जैसा कि कल अर्ज़ किया था कि इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हम मक्के गए और वहाँ पर एक बंदे को कुछ कंज़ मिला, कूफे तक हमारे साथ वापस आया, उसने जिक्र नहीं किया। इमाम ने फरमाया अगर तो वो आमिरा है, बुयूत बैत आमिर है, यानी लोग उसमें रहते हैं, अहल उसमें रहते हैं तो उनका है, और अगर खराबा है, खालिन अन अहल है तो इसी का है, या तेरा है। जो दूसरी रिवायत में कहा जो कुछ तुझे मिला है वरिक या वरक, वो सोने और चांदी का, वो तेरा है, तेरा हक है, कल जो बयान किया था। सवाल, ये जो ताल्लुक तमल्लुक है वो साबिक मालिक का जो खजाना दफन करके गया है या छोड़ के गया है, वो कब खत्म हुआ? तो फरमाते हैं मुरूर ज़मान यस्कुतु मिल्कियतल मालिक। डेकेड जब गुजर गए, नामो निशानी मिट गया, तो क्या कब्र पे जाकर रखेंगे खजाने को या यूटिलाइज करेंगे? जैसा कि बाद हमारे मुज्तहिदीन, एक पाकिस्तान के भी मुज्तहिद थे, उन्होंने कहा कि जितना खुमुस हो सहमे इमाम दफिनु फिल अर्द, अपने घर में बेसमेंट्स बना के दफन कर दो। मैं उन साहब से मिला, मैंने कहा बुजुर्गवार ये आपका अजीब इज्तिहाद है, सही सादात गैर सादात उलमा भूखे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इमाम के पैसे को, इमाम के खुम्स को दफन कर दो। अस्तगफिरुल्लाह। या अबहना शियतना से हमारे बाज लोगों ने मुराद लिया है कि खुम्स है ही नहीं, हड़प कर जाओ, नऊज़ु बिल्लाह। वो ये है कि जब जालिम आपका खुम्स लेकर, आपसे खुम्स लेकर हमारे कत्ल का सामा करे, पहली दूसरी सदी में, तीसरी में, या हमारे शियों का, अब उनसे बचो और ठीक है तुम्हारे लिए मुबाह, फिलहाल इस्तेमाल कर लो, जब हालात ठीक हो तो दे देना, या हम जब आएंगे तो फिर ले लेंगे रजत के दौरान। एक और सवाल है, अगर मंसूब है खजाना उर्फ में एक मालिक की तरफ, मसलन मशहदी अब्बास कुम के फलां घर के मालिक थे, वहां से खजाना मिला है,
یہ معروف ہے. یا یہ ہے کہ مشہد میں کوئی خزانہ تھا کسی قمی کا, وہاں مشہور تھا کہ ایک قمی معلوم نہیں ہے کون ہے, اس کا کچھ خزانہ ہے یہاں پر. اب اس میں کیا ہوگا؟ اگر تو مالک معین و معرف ہے تو واجد کو کچھ نہیں ملے گا. غیر معین, غیر معروف و غیر معرف ہے تو تملک یحصل للواجد, ضائع نہیں ہوگا یہ کہ لقطہ آپ کر لیں. اگر مالک ہے ہی نہیں تو پھر لقطہ ہوگا یا مجهول المالک ہوگا, پھر اذن الامام سے خمس دینا ہوگا اور اذن الامام سے اخذ حاصل ہوگا. ہمارا مدعا یہ ہے, ہمارا موقف اس مسئلے میں اس سیرت عقلائیہ کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا یہ ممکن نہیں, بلکہ سیرہ عقلائیہ کو سیرہ متشرعہ کے ساتھ مکس کریں, پھر دیکھیں, علت و معلول کے طور پہ لے آئیں. اگر معصوم سیرہ عقلاء کو ویریفائی فرما دے, امضاء المعصوم حاصل ہو جائے, ہم قبول کر لیں گے سیرہ. وَإِلَّا سیرہ محض عقلائیہ ہم معصوم کے مقابل پر کبھی قبول نہیں کریں گے, جیسا کہ اجماع منقول کو محصل کے مقابل پہ ہم نہیں مانتے. یہ ہمارا قول ہے, ہمارا موقف ہے. اس میں دو دلیلیں تاحال ہم نے بیان کر دیں. دو صحیح ہے جو کل بیان کی ہے محمد بن مسلم کے, جن میں کہا کہ ان الدار یوجد فیہا الورق قال ان کانت معمورۃ فیہا اہلو, اور پھر وَإِن كَانَتْ خَرَبَةً قَدْ خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْتَ الَّذِي, جو کہا یا الَّذِي وَجَدَ الْمَالَ حَقُّ بِهِ, اور دوسری میں کہا أَنْتَ الَّذِي. یہ دونوں بھی دلیل ثالث بن جائیں گے. صحیحتین کل بیان کیا تھا, جنہوں نے تعرض کیا تھا محمد کے بیان کردہ سلسلہ روایت سے. الدلیل الرابع والدلیل الاخیرہ فی مثل هذا اليوم. دلائل تو بہت ہے مگر آج کی حد تک, کیونکہ ہمارا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے, بہت زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس. الدلیل الرابع والدلیل الاخر, آخر للیوم, آج کے لیے وہی روایات جو کہتی ہیں کہ یجب الخمس فی الکنز, وہ روایات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والمال المختلط بالحرام اذا لم يعلم صاحبه والکنوز یخرج کیا الخموس, پہلے پڑھ چکے ہیں. وسائل سے, تہذیب سے, من لا یعذر الفقیہ سے, جواہر سے, وہی جو سند تھی اس قسم کی روایات کی جو معادن میں پڑھ کے آئے ہیں, اس میں ظاہر کنوز کا بھی ذکر تھا. وہ دلائل ہیں, چوتھی دلیل کے چوتھی نمبر پہ دلائل وہ ہیں جن میں کنز پر خمس کے وجوب کا اطلاق ہوتا ہے. خلاصۃ الکلام,
آج بہت آگے نہیں جاتے کیونکہ بعض اوقات ہمارے عزیزان نے آج میسیج بھیجا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں بے شک، مگر بہت زیادہ تیزی نہ کریں کہ ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. بالکل تیزی نہیں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ بیان کروں کہ اگر کنز ملا ہے ایسی زمین میں یا زمینوں میں جو بنجر زمینیں ہیں، مگر وہ جو خزانہ ملا ہے سونا ہے، چاندی ہے، اور ان پر باقاعدہ مہریں سیلیں لگی ہوئی ہیں حکومت اسلامی کی، اس صورت میں خمس ہوگا یا نہیں؟ بلکہ پہلے یہ کہیں تملک ممکن ہے. آیا وہ حائز، وہ مستخرج، وہ قابض، وہ ہاتھ میں لینے والا، وہ واجد مالک بنے گا یا نہیں؟ کل بتایا تھا 2 قول ہیں. لقطہ ہوگا یعنی مالک نہیں بنے گا. دوسرا آج ہے قول کہ نہیں، واجد بنے گا، خمس دے کر اس کے لیے حلال ہے. مد دلیل علی ذالک، آج ہم نے دلیلیں بیان کی. پہلی التمسک باصالت عدم الوارث، کیونکہ ہمارے پاس عدم اصل ید المحترمۃ للمسلم او الذمی، کیونکہ یہ نہیں ہے، یہ مال محترم نہیں رہا، وہ اصل مفقود ہے، تو یہ اصالت و عدم الوارث والی اصل موجود ہو جائے گی. دوسری دلیل صحیح ہے محمد ابن مسلم، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے 30,000 حدیثیں یاد کی تھی، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد. مگر یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور وارث نہ چھوڑے، وصیت نہ چھوڑے، ولی نہ چھوڑے، تو اس کا مال مال انفال ہے، یعنی للامام. للامام کے ہوا، شیعوں کے لیے تو خزانہ ہو گیا. اللہ اپنے خزانے سے آپ علماء طلبہ کو جو سن دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی سرفراز فرمائے اور فقر و فاقہ اہل علم اور رجال دین سے دور فرمائے. اسی طریقے سے وہ مرسلہ حمام کا، حمام بھی ایک صحابی ہے. الامام وارث من لا وارث له، وہ خطبۃ الحمام بھی آپ نے پڑھا ہے، بہت لمبا چوڑا خطبہ ہے کہ امام سے کہا صف للمتقین، مولا متقی کی اوصاف بیان کریں. مولا علی علیہ السلام سے آپ نے جب بیان کی تقریباً 84 صفتیں، تو اس کی روح پرواز کر گئی. ایک روایت میں من مات ولیس لہ وارث فیکون للامام علیہ السلام، یہ دوسری دلیل. پہلی دلیل. دوسری سیرت عقلاء. ہم نے کہا ہم سیرت عقلاء کو آنکھ بند کر کے نہیں مانیں گے بشرطے کہ امام علیہ السلام کا تائید نامہ ساتھ ہو. تیسری دلیل صحیحتین مسلم محمد ابن مسلم، وہ جو دونوں تھے، ورق ملا ہے. امام نے فرمایا اگر وہاں لوگ رہتے ہیں تو ان کا ہے، نہیں رہتے تو جس کو ملا ہے اس کا ہے. اور دوسری میں کہا کہ جو ورق ملا ہے اگر خرابے سے ملا ہے تو فانتا حق بہا، وہ تیرا ہے. پتہ چل گیا کہ جس کا بھی کوئی مجہول المالک ہو یا وارث نہ ہو، مالک نہ ہو، وہ امام کا ہوتا ہے، اور امام کا ہم امام کے وارث ہیں. وہ ہمارے لیے خزانہ ہے، نہ لقطہ ہے نہ مجہول المالک ہے. چوتھی دلیل وہ روایات جو کنز میں وجوب پر دلیل ہیں، ان کو ہم کئی دفعہ بیان کر آئے ہیں.
खुलासतुल कलाम इंशाअल्लाह कल इस बहस को आगे हम बढ़ाएंगे। अभी आज की हद तक हम इसी पैराग्राफ पे रुके हैं। मैं कल के दर्स के बारे में अर्ज कर दूं कि कहाँ से शुरू होगा। मिनाजुस सालिहीन में जिसका हमने मतन रखा है, सफ़ा नंबर 360, ये बहस तकरीबन ख़त्म हो गई इस पैराग्राफ में बिहम्दिल्लाह। 2 दिन हमने सर्व किए। अब जो दर्स नंबर 45 होगा वो ये होगा, वयुश्तरतो फी वुजूबिल खुमुसे फीहे बुलूगुन निसाब। शर्त है कंज के खुमुस में वही अक़ल्लु निसाब ज़हब वल फ़िज़्ज़ा 20 दीनारा, जो मालियतन फी वजूब ज़कात। अगरचे ये मसला मादिन में तफसील से गुजर चुका है, मगर इंशाअल्लाह फिर भी हम बहस करेंगे। इसके बाद फिर हमारी बहस होगी वला फ़र्क़ बैनल इख़राज दफ़तन व दफ़ात। एक दफ़ा हासिल हो, यही कल बहस करेंगे, एक दफ़ा हासिल हो 20 दीनार निसाब बादा अख़्ज़िल मऊना, या कई दफ़ा। फिर ये भी बहस करेंगे इंशाअल्लाह कि मुद्दत कितनी हो। अगर मुद्दत ज़्यादा गुजर गई हो तो असर 9 निसाब को मुअय्यन किया जाएगा, माजी मोतबर नहीं होगा। फिर ये भी बहस करेंगे आया खर्च निकाला जाएगा, तो हाँ खर्च निकाला जाएगा। अगरचे कई कहते हैं खर्च नहीं निकाला जाएगा, मादिन में याद होगा बड़ी डिटेल से बहस की। ये जो खुमुस होगा मऊना के बाद होगा, खर्च निकाल लेंगे। मशीनरी का पैसा, मजदूरों का पैसा, आपने सोडा पिला दिया, खाना खिला दिया मजदूरों को, वो सब निकाल लें। इसमें भी इख्तिलाफ है कि अगर एक जमात मिलके कर रही है, इस पर बहस गुजर चुकी, फिर भी करेंगे। बंदे काम कर रहे थे और उनको खजाना मिल गया, बंदे थे मसलन 10, तो आया 10 के 10 मिलकर 20 दीनार से खुमुस देंगे, या हर एक पर होगा, यानी 10 का हिस्सा 2 दीनार पर खुमुस होगा, या 20 पर होगा, यानी 200 में से हर एक पर, हर 10वें पर। इस पर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, हम अहकामुल खुमुस को समझें, अमल करें, और हमारी कौम को अल्लाह तौफीक दे कि वो खुमुस से सहम सादात और सहम इमाम अदा करें, ताकि सादात बेचारे धक्के न खाएं, सैदानियाँ धक्के न खाएं, बेवगान यतीम बच्चे। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ हमारे भाई बहनों को अल्लाह ताला और तौफीक दे, जिसके बाद 4 पैसे आते हैं वो हज पे जा रहा है, ज़ियारत पे जा रहा है, मजलिस करा रहा है, जुलूस निकाल रहा है, अच्छी बात है, मगर खुमुस दे के सब कुछ करे। खुमुस न दिया तो न उम्रा कबूल है, न हज कबूल है, न कुछ और। गासिब के हम खिलाफ हैं, जो खुमुस नहीं देते वो गासिब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह अन्ना खैरुल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।